الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سوال ہے کہ نظر لگتی ہے یا نہیں لگتی، نظر کا شریعت کے اندر کیا حکم ہے نظر بد کا؟ تو بخاری شریف کے اندر اس کا ذکر ہے، کتاب الطب باب العین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے العین حق، کہ نظر کا لگ جانا یہ برحق ہے۔ نظر واقعی لگتی ہے اور شریعت نے اس کا علاج بھی بتایا اور اس سے حفاظت کا عمل بھی بتایا۔ اس لیے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری کے اندر 10ویں جلد کے اندر اور صفحہ نمبر 204 کے اوپر یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ذکر کی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قضاء و قدر کے بعد اکثر لوگ نظر لگنے سے انتقال کر جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ نظر لگنے سے بیماری آتی ہے، آدمی بیمار ہو جاتا ہے، اور بعض مرتبہ وہ بیماری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ موت کا پیش خیمہ بن جاتی ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی کیا کاروبار بند ہو سکتا ہے، کیا کھیتی تباہ ہو سکتی ہے، یا کبھی رشتہ کبھی ٹوٹ سکتا ہے نظر لگنے سے؟ جب موت آ سکتی ہے اور جب بیمار ہو سکتا ہے آدمی تو باقی نقصانات بھی ممکن ہیں، ہر شے کو نظر لگ سکتی ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر مفہوم ذکر کیا کہ جب بھی کسی خوبصورت شے کو دیکھو جو دل کو بھا جائے، دل کو لبھا جائے، تو فوراً کہو ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اللہ نظر بد سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ عمل جو بتایا گیا اسی لیے بتایا گیا تاکہ حفاظت رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر تشریف لائے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، نسائی شریف کے اندر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر تشریف لائے اور سامنے ایک بچی بیٹھی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور فوراً فرمایا کہ اس کو دم کرواؤ، اس کو نظر لگی ہوئی ہے۔ اس کے چہرے پر پیلاہٹ تھی، زردی تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دم کرواؤ، اس کو نظر لگی ہوئی ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ بعض لوگ مکان بناتے ہیں تو نظر سے حفاظت کے لیے کالی ہانڈی اوپر رکھ دیتے ہیں، بعض لوگ کلائی کے اوپر دھاگا باندھتے ہیں کالا، بعض بچے کو نہلانے کے بعد اس کے کان کی پچھلی سائیڈ پر ایک ٹیکا سیاہ لگا دیتے ہیں، بعض کاجل لگا دیتے ہیں، کہ یہ چیزیں بھی نظر سے حفاظت کرتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ سب توہمات ہے، علماء نے لکھا ہے اس کا شرعی علاج سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ توہمات سے ہیں کہ ان سے بچا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر معوذتین نازل ہوئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعمال ان چیزوں سے بچنے کے لیے معوذتین بھی پڑھا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، یہ دعا بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی متعدد دعائیں ہیں جو حدیث کے اندر ذکر ہیں کہ وہ پڑھ کر بھی ان سے حفاظت کی جا سکتی ہے، نظر بد سے بچا جا سکتا ہے۔ تو ہانڈی رکھنا، کالا ٹکا لگانا، نشان لگانا یہ شرعی علاج نہیں ہے، شرعی علاج نہیں، پہلی بات۔ ایک اور چیز کہ پرانی عورتیں سر کے اوپر سے وار کر 7 مرچیں، مرچ یا کپڑے کی کچھ لیریں لے کر اس کو سر کے اوپر سے وار کر اور پھر اس کو آگ میں جلا دیا کرتی تھی کہ اس سے نظر جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس کے بارے میں فتاوی محمودیہ کے اندر لکھا ہوا ہے 15ویں جلد کے اندر 350 صفحہ کے اوپر کہ یہ جائز ہے کرنا عمل، بشرط یہ کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی منتر، کسی بھی قسم کے ایسے الفاظ جو غیر شرعی ہوں وہ نہ پڑے جائیں، اور اس کو شرعی عمل سمجھ کر بھی نہ کیا جائے، تو پھر کسی حد تک دوا کے طور پر، علاج کے طور پر یہ جائز ہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعمال بتا دیے جو شرعی ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، تو پھر ان اعمال کو کرنا افضل ہے بجائے اس کے کہ ٹوٹکے کیے جائیں۔ لیکن اگر ٹوٹکے اس اعتبار سے کہ بطور علاج ایک ٹوٹکا یہ بس کر لیا جائے تو اس کے اندر بھی کوئی قباحت نہیں ہے، اس کو بھی علماء نے جائز لکھا ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔